بسم اللہ الرحمن الرحیم 19واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن کافر اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہوئے ندامت اور حسرت سے کہے گا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا بلکہ نبی کا راستہ اختیار کرتا۔ عقبہ بن ابی معیط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام لانے لگا تھا، لیکن اس کے دوست ابی بن خلف نے منع کر دیا اور کہا یہ دین چھوڑ دو، اور دونوں غزوے میں پھر مارے گئے۔ تو آخرت کا جب یہ عذاب دیکھے گا تو اسے حسرت ہوگی، کاش میں اللہ کے نبی کے راستے کو اپنا لیتا۔ اس آیت میں سبق ہے کہ انسان کو برے دوستوں اور برے ماحول سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے، ورنہ یہی ماحول اور یہ دوست قیامت میں انسان کے لیے حسرت و افسوس ہوں گے۔ ہاں، نیک لوگوں کی دوستیاں، قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، نیکوں کی دوستیاں کام آئیں گی، باقی دنیاوی مفادات کی دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ پھر کہا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی قیامت کے دن اللہ سے فریاد کریں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہاں قوم سے کافر مراد ہے، لیکن علماء نے کہا مسلمانوں کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ قرآن پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، اس کو آگے بھیجیں اور پہنچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری اس کوتاہی کی وجہ سے اللہ کے نبی قیامت کے دن ہماری شکایت کریں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے بتائے کہ یہ سورج اور سایہ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ سائے کو پھیلا دیتے ہیں، چاہتے تو سائے کو ایک ہی جگہ ٹھہراتے، لیکن کیا ہوتا ہے سورج نکلتا ہے تو سایہ مغرب کی طرف ہوتا ہے، زوال کے وقت جب سورج اوپر آتا ہے سایہ سمٹ جاتا ہے، جب سورج مغرب کی طرف جاتا ہے تو سایہ مشرق کی طرف آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر، میں دین کے کام پر تم سے کوئی عوض نہیں چاہتا۔ یاد رکھیے، آدمی دین سیکھے سکھائے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس پر اجرت نہ لے، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو لوگ مدرسوں میں دین پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، انہیں یہ تنخواہ صرف وظیفے کے طور پر ایک طرح دی جاتی ہے، وہ اس کے لیے پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں، وہ یہ کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، ساتھ میں انہیں اس کا کوئی حق الخدمت دے دیا جاتا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن صرف دنیا کے لیے دین کا کام کریں تو یہ صحیح نہیں ہے، اور تاثیر بھی اسی کام میں ہوتی ہے، اثرات اسی کام کے ہوتے ہیں جس کو اللہ کی رضا کے لیے مال کے لالچ کے بغیر کیا جائے۔ آگے اللہ اپنے بندوں کا کچھ تعارف کرا رہے ہیں، ان کا لقب اللہ نے، ان کا عنوان رکھا عباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے ہیں، ہر کوئی رحمان کا بندہ بن سکتا ہے۔ ان کے اوصاف بیان کیے، وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جب جاہل ان سے بات کرے تو ان کو سلام کہہ دیتے ہیں، ان لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں جاہلوں سے، رات سجدے میں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں گزارتے ہیں، یعنی تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، خرچ کرتے ہیں تو اعتدال سے، نہ فضول خرچی نہ بخل، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، زنا بدکاری سے بچتے ہیں، جھوٹی گواہی سے بچتے ہیں، گناہ کی جگہ سے گزر جاتے ہیں، جہاں گناہ ہو رہا ہے وہاں کھڑے نہیں ہوتے، قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور دعائیں مانگتے ہیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، یا اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، آنکھوں کی خوشی بنا دے، اور ہمیں متقین کا، پرہیزگاروں کا امام پیشوا بنا، یعنی ہمیں علم و عمل تقوی میں اتنا اونچا مقام عطا کر کہ لوگ ہمارے پیچھے چلیں، اور ہم دنیا داروں کے لیے نہیں، دین داروں کے لیے ایک نمونہ بنیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم جنت کے بالا خانے دیں گے، وہاں ان کا استقبال دعاؤں اور سلام سے ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سورۃ الشعراء، اس سورت کے اخیر میں شعراء کا ذکر ہے۔ اللہ شروع میں اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں، اے نبی یہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے، آپ ان پر اتنا غم نہ کریں کہ آپ کی جان چلی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد فکر تھی کہ یہ لوگ کلمہ پڑھ کر ایمان کیوں نہیں لاتے، آپ اس پر کڑتے بھی تھے، تو اللہ نے سمجھایا کہ آپ زیادہ کڑ کر غم میں ڈال کر اپنے آپ کو ختم نہ کریں۔ معلوم ہوا کہ ہمارا کام صرف پہنچانا ہے دوسرے تک، دل سوزی سے، لجاجت سے دین پہنچا دیا جائے اور دین کے بات رکھ لی جائے، آگے ماننا نہ ماننا اس کا کام ہے۔
پہنچانے کے بعد ہم اللہ سے دعائیں بھی کریں، لیکن منوانا، زبردستی کسی کے پیچھے پڑنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ فرعون کے پاس آئے، اسے دعوت دی، اللہ سے درخواست کی موسیٰ علیہ السلام نے، مجھے کہیں یہ جھٹلا نہ دے، ایک گناہ ہو گیا تھا، قبطی کو میں نے قتل کیا جس کو یہ لوگ گناہ سمجھتے ہیں، آپ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی نبوت دے دیں۔ اللہ نے ان کو بھی نبوت عطا کر دی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے اللہ تعالیٰ کا تعارف پوچھا، ما رب العالمین، یہ رب العالمین کون ہے جس کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو؟ تو کہا یہ آسمان و زمین کا رب ہے۔ فرعون اپنے درباریوں کو اکساتا ہے، ارے ان کی بات نہیں سنتے، کیسی عجیب بات کہہ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی، کہا یہ تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ اس کے بعد فرعون نے ان کو مجنون کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصل لیے بغیر کہا، ارے یہ تو مشرق اور مغرب اور شمال و جنوب ہر چیز کا رب ہے۔ اب فرعون دھمکی پر اتر آیا کہ میں تمہیں قید کر دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں تمہارے پاس اگر دلیل لاؤں تو؟ اس نے دلیل مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ید بیضا اور عصا، دو نشانیاں معجزے کے طور پر پیش کیں، لیکن فرعون اناد اور ضد میں بات ماننے پر تیار نہیں ہوا۔ جادوگروں کو مقابلے کے لیے لے آیا۔ اللہ کی شان، یہی جادوگر جو شروع میں مقابلے پر آئے تھے، مخالف بن کر آئے تھے، اخیر میں موسیٰ علیہ السلام کے موافق ہوئے، ان پر ایمان لے آئے۔ قرآن اس واقعے کے اخیر میں یہ بتا رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لشکر کو لے کر اپنی قوم کو لے کر روانہ ہوئے، فرعون کو پتہ چل گیا، وہ اپنے لشکر کے ساتھ تعاقب میں آیا۔ اب ایک موقع ایسا تھا کہ آگے بحر قلزم، پیچھے فرعونیوں کا لشکر، بنی اسرائیل نے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے گئے، ہماری کم بختی، اب تو ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ آپ پیغمبرانہ یقین اور ایمان کی ایک جھلک دیکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم پکڑے نہیں جائیں گے۔ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ میرے لیے راستہ نکالے گا۔ یاد رکھیے، جس کو اللہ پر جتنا یقین ہوگا وہ مصیبت میں اتنا زیادہ مطمئن ہوگا۔ ہمیں بھی ہر حال میں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے اور اللہ ہی کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور پر نظر نہ کریں تو اللہ ضرور راستہ کھولیں گے۔ یہ پیغمبرانہ یقین ہے۔ جب ہر طرف سے راستے بند ہو گئے تو بھی اللہ پر یقین، اور اللہ نے پھر راستہ کھولا۔ حکم ہوا اس لاٹھی کو استعمال کریں۔ اس لاٹھی کو جب پتھر پر مارتے تو پانی نکل آتا، اب اللہ کا حکم تھا، پانی پر مارا، راستے بن گئے، خشک راستہ ہو گیا، اور آرام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ سمندر کو پار کر گئے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ ان واقعوں میں قرآن خاص طور پر دعوت دینے والوں کو پیغام دے رہا ہے، ان کو دعوت کا اسلوب سکھا رہا ہے، ہمیں کس طرح لوگوں کے سامنے دین کی دعوت پہنچانی ہے۔ یاد رکھیے، جب تک آپ لوگوں کی ذہنی سطح پر آ کر ان کی نفسیات کو سامنے رکھ کر ان کے اسلوب و بیان میں بات نہیں کریں گے تو آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے انہی کے انداز میں بات کی۔ پہلے پوچھا کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہنے لگے بتوں کی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے، اگر سخت انداز اختیار کرتے، برا بھلا کہتے تو کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ کیا کہا کہ بھائی یہ بتاؤ، کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ یا تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ کہنے لگے بس باپ دادا ایسا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ سب جو تم لوگ یہ کام کر رہے ہو، یہ بت ہیں، یہ سب ہمارے دشمن ہیں اللہ کی ذات کے سوا، ان کی وجہ سے تو یہ بندے جہنم میں جائیں گے انسان، لہٰذا یہ دشمن ہیں۔ پھر اللہ کا تعارف پیش کیا۔ اللہ کون ہے؟ جس نے پیدا کیا، اور وہ ہدایت بھی دیتا ہے، راستہ بھی دکھاتا ہے، کھانا بھی کھلاتا ہے، پلاتا بھی وہی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ دیتے ہیں، یہ ڈاکٹر، یہ دوائیں شفا نہیں دیتی۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ اسباب ہیں، تاثیر ان میں اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ چاہیں تو یہ کام کریں گی، اللہ نہ چاہیں تو یہ کام نہیں کر سکتی۔
اور اس کے بعد فرمایا اللہ موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ میری مغفرت بھی کریں گے قیامت میں۔ پھر اللہ سے دعائیں مانگی۔ دیکھیے ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے سامنے اس انداز میں بات کریں، لوگوں کے سامنے یہ بات رکھیں کہ تاثیر صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اس سے لوگوں کا نظریہ ٹھیک ہوگا، ان کا ایمان صحیح ہوگا۔ آگے 5 قوموں اور ان کے نبیوں کے واقعات بیان کیے جو پیچھے بھی گزر چکے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن جو آپ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ روح امین جبریل امین لے کر آئے، آپ کے قلب اطہر پہ لائے۔ یاد رکھیے نبی کے پاس جو فرشتہ اللہ کا کلام لے کر آتے یہ وحی ہوتا ہے، اور یہ وحی خواب میں بھی آ جاتی تھی۔ علی قلبی کا، نبی کا قلب بالکل صاف نورانی، اس پہ وحی لے کر آئے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ اور اخیر میں اللہ تعالیٰ نے پھر شعراء کا بھی اس آیت میں ذکر کیا۔ شعراء جو ہیں یتبعہم الغاوون، گمراہ لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، یہ عام طور پر خیالی وادیوں میں بھٹکتے ہیں، ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ شاعری ایک تخیلاتی چیز ہے جس کے حقیقت سے کوئی تعلق عام طور پر نہیں ہوتا۔ ہاں ایمان اور نیک عمل والے شعراء جو اشعار میں خلاف شرع بات نہ کریں، دین اور مذہب کی بات کریں، وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ سورہ نمل شروع ہو رہی ہے، اس میں نمل یعنی چیونٹی کا تذکرہ ہے۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ مدین سے واپس تشریف لا رہے تھے، گھر والے ساتھ تھے، سردی تھی، آگ کی ضرورت محسوس ہوئی، آگے گئے، کوہ طور پر آگ جلتی ہوئی نظر آئی، یہ حقیقت میں نور تھا۔ آواز آئی اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں رب العالمین۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، معجزات اور نشانیاں دیں، فرعون اس کی قوم کی طرف جانے کا حکم دیا۔ آگے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، وورث سلیمان داود، سلیمان داود کے وارث بنے۔ علماء نے فرمایا، حدیث سے معلوم ہوتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہم انبیاء انا لا نورث، ہمارے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ ما ترکنا صدقہ، جو مال ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے، سب پر خرچ ہوگا۔ تو یہ وراثت کون سی ہے؟ علم کی وراثت ہے۔ نبوت سلطنت میں اپنے والد کے جانشین بنے، مال میں جانشینی مراد نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا آگے تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائیں، پرندوں اور جانوروں کی بولیوں کا انہیں علم تھا۔ اس کے بعد بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جنات بھی تھے اور دوسری مخلوقات بھی۔ جہاں لشکر جاتا بڑی تعداد ہوتی، نظم و ضبط کو باقی رکھنے کے لیے کافی انتظام کرنا پڑتا۔ ایک مرتبہ آپ کے لشکر کا چیونٹی کے وادی سے گزر ہوا تو ایک چیونٹی دوسرے کو کہتی ہے بھائی بلوں کے اندر چلی جاؤ، ایسا نہ ہو سلیمان اور اس کا لشکر بے خبری میں تمہیں رون دے۔ سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور کہا اللہ مجھے اپنے شکر کی توفیق دیجیے۔ اللہ کے نیک بندے اپنی بادشاہت پر یا مال پر اتراتے نہیں ہیں۔ پھر آگے تذکرہ ہے کہ ہدہد ان کے پاس ملکہ سبا کی خبر لایا کہ ایک ملکہ ہے جس کی یہ لوگ جو ہیں جو لوگوں پر حکمرانی کر رہی ہے، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اس کو دین کی دعوت دی، خط لکھا اور ہدہد کو کہا کہ یہ خط پہنچا دو۔ وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ خط کیا تھا؟ اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میرے پاس تابع دار بن کر آؤ۔ ملکہ بلقیس نے مشورہ دیا، انہوں نے کہا ہم ہر طرح تیار ہیں۔ تو ملکہ بلقیس نے پہلے تحائف اور ہدایہ بھیجے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے ان ہدیوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے بڑی طاقت دی ہے، یا تو میری بات مان لو ایمان لے آؤ، ورنہ ایسا لشکر لے کر آؤں گا جس سے تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ پھر ملکہ کے آنے سے پہلے اپنے وزیر آصف بن برخیہ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے پلک جھپکتے میں ایک تخت منگوا لیا، اور ملکہ بلقیس مطیع اور فرما بردار ہو کر آئے گئیں۔ جب تخت پلک جھپکتے میں پہنچا تو کہا ھذا من فضل ربی، اترائی نہیں، کہا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے یہ نعمت دی، یہ صلاحیت قوت دی۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، اللہ آزما رہے میں شکر کروں یا ناشکری۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرے وہ اس کا اپنا فائدہ ہے، نعمت بڑھے گی۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، جو ناشکری کرے گا میرے رب بے پناہ میں بے نیاز ہے اور بہت مہربان ہیں، اللہ کو اس کا کوئی نقصان نہیں۔ آگے توحید سے متعلق انتہائی بلیغ خطبہ ہے، صرف ایک آیت ہے لیکن کمال کی آیت ہے۔ قل الحمدللہ
انبیاء علیہ السلام اور ان کے واقعات کو بیان کیا گیا، اور یہ بتایا کہ قوم جو ہے برباد ہوئی، ہلاک ہوئی، نبی کامیاب ہوئے، پھر کہا آپ کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اس کے منتخب چنے ہوئے بندوں پر سلام ہو۔ اب بتاؤ اللہ خیر اما یشرکون، اللہ بہتر ہیں یا یہ خدا جن کو یہ شریک کرتے ہیں؟ یقیناً اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔